یہ ویڈیو خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کرتی ہوئی ایک بچی کی ہے۔ وہ بچی نماز ادا کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی کہ اتنی ہی دیر میں ایک فوجی جوان جو کہ وہاں پر سیکیورٹی پر مامور تھا، وہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس لیے آ کر نہیں کھڑا ہوا کہ وہ اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ اس لیے آ کر کھڑا ہوا کہ دھوپ کی شدت تھی اور دھوپ کی شدت میں وہ بچی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس دھوپ کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس سیکیورٹی اہلکار نے اپنے آپ کو اس پوزیشن پر کھڑا کر لیا کہ اس سیکیورٹی اہلکار کی چھتری اور اس سیکیورٹی اہلکار کے جسم سے بننے والے سائے کے نیچے وہ بچی نماز ادا کر سکے۔ جتنی دیر وہ بچی عبادت کرتی رہی، نماز ادا کرتی رہی، وہ سیکیورٹی اہلکار بھی اسی طرح موجود رہا اور اس پر سایہ بنا رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی محبت، ایسی شفقت آپ نے کہیں اور دیکھی ہوگی؟ کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں اس بچے کے لیے کتنی محبت اور کتنی شفقت ہوگی؟ اس سوال کو آپ اس انداز سے بھی دیکھیے کہ اگر اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بچی کے ساتھ، تو پھر کس بات نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس کے لیے سایہ بنا کھڑا رہے؟ اسے اس کی انسانیت نے اور اس کی اسلام پیروی نے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے اس بات پر مجبور کیا کہ اس بچی کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اس بچی کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ بعد میں وہ بچی اس شخص سے ملی بھی، اس سیکیورٹی اہلکار کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس سیکیورٹی اہلکار نے بھی اپنی محبت کا اظہار اس کے ماتھے پر بوسہ لے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کیا۔ اب آپ بتائیے کہ اس شفقت اور اس محبت اور اس احترام عورت کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں اسلام کے سنہری اصولوں پر کاربند ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر اسی جذبے کو پروان چڑھانا ہوگا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے آنے پر اپنی کملی پھیلا دیتے تھے، اپنی چادر پھیلا دیتے تھے، اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عزت و احترام کے ساتھ ان کو ریسیو کیا کرتے تھے، ان کو ویلکم کیا کرتے تھے۔ یہی تعلیمات اگر ہماری زندگی میں آئیں گی تو ہم عورتوں کے تقدس کو مزید بحال کر سکیں گے، مزید بہتر کر سکیں گے۔ عورتوں کے تقدس کو بحال کرنا ہوگا، عورتوں کے تقدس کو بہتر بنانا ہوگا، اور ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم